پاکستان کا بھی نام جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، افغانستان کا بھی نام جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں کیا، اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی نام کہیں ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ احادیث میں جو ہے وہ خراسان کے علاقے کا ذکر ہے۔ حیات جو ہے مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی، تب اتنی زیادہ مشکل حالات ہو جائیں گے کہ پھر جو ہے غزوہ ہند جو ہے وہ برپا ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے۔ ہماری اس گفتگو میں ہمارے کچھ بھائیوں نے بنگلہ دیش سے ہمیں کومنٹ کیے ہیں اور بڑے ہی وہ دکھی دل کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اپنی اس ساری گفتگو میں غزوہ ہند کا تذکرہ کیا اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور پاکستان کا اسپیشلی آپ نے بہت جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور اسی طرح خراسان کا تذکرہ کیا گیا، افغانستان کا تذکرہ کیا گیا، لیکن 90% آبادی جہاں پر مسلمانوں کی ہے وہ بنگلہ دیش کا ملک ہے، تو اس کا کوئی خاص تذکرہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ تو میں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کہیں بھی پاکستان کا بھی نام جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، افغانستان کا بھی نام جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں کیا، اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی نام کہیں ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ احادیث میں جو ہے وہ خراسان کے علاقے کا ذکر ہے، اور خراسان کا جو علاقہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو یہ پٹھان قوم کا جو علاقہ ہے، جس میں آپ پاکستان کا پشاور کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ، ایران کی کچھ پٹی اور خراسان جو اس وقت خراسان ہے وہ تو ہے ہی ہے، یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے یہ اس میں کور ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ علاقے جو ہیں یہ بعد میں جو ہیں یہ تھوڑے تھوڑے کٹ ہو کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جب شام کہا جاتا تھا تو شام کے علاقے میں فلسطین، موجودہ اسرائیل، اردن، بحرین، یہ بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس کو کور کرتا تھا۔ تو بنگلہ دیش کا ذکر جو ہے باقاعدہ نام کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں غزوہ ہند کی، تو ہند کا غزوہ جو ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں سارے مسلمان ہی شامل ہوں گے۔ دیکھیے غزوہ ہند کیوں ہوگا؟ اسلام کا ایک اصول یاد رکھ لیجئے، اسلام جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے، کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا بلا وجہ اپنی املاک کو بڑھانے کے لیے خون ریزی یا جنگ برپا نہیں کرتا، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ جب کسی خطے میں ظلم بہت بڑھ جائے اور اس علاقے کے حکمران، اس علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیں، تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ باور کروایا ہے کہ تم دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، دنیا کو، لوگوں کو ان کے مظالم سے بچانے کے لیے جو ہے اگر تمہیں جنگ بھی کرنا پڑے تو پھر تم جنگ کرو گے۔ چنانچہ غزوہ ہند بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ ہند کے مسلمانوں کے خلاف مظالم بہت بڑھ جائیں گے، مسلمانوں کے اوپر جو زندگی گزارنا مشکل کر دی جائے گی، حیات جو ہے مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی، تب اتنی زیادہ مشکل حالات ہو جائیں گے کہ پھر جو ہے غزوہ ہند جو ہے وہ برپا ہوگا۔ اور غزوہ ہند جو ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے؟ وہ ایسے ہی ہونا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہوں گے، اور ان مسلمانوں میں پاکستان کے مسلمان بھی شامل ہیں، ان مسلمانوں میں انڈیا کے مسلمان بھی شامل ہیں، ان مسلمانوں میں بنگلہ دیش کے مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ مسلمان سارے ایک کیٹیگری میں ہو جائیں گے۔
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان جو ہیں ان کی مثال ایک جسم کی ہے، ایک جسم ہو جائیں گے مسلمان، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا، ایک ناخن میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں گے، اور دوسری طرف وہ ظالم ہندو اور ان کے ساتھ مل کر یہودی جو اس وقت ہندو اور اسرائیل یعنی انڈیا اور اسرائیل کا جو کٹ جوڑ جو دوستی بنی ہوئی ہے، یہ وہ ظالم ہندو اور ظالم یہودی جو ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ تب مسلمان ان ظالموں سے جنگ کر کے ان کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے، اور یہ ہوگی غزوہ ہند، اور اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو ادھر سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرب میں، اور دجال جو ہے وہ خراسان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا۔ تب پھر یہی فوجیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس لیے مینشن کر کے نام تو اگرچہ نہیں لیا گیا، لیکن انشاءاللہ اس تمام فوجی لشکر میں تمام اس خطے کے مسلمان جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی وہ مضبوطی اور ایمان کی وہ طاقت نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا کر قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہماری ان تمام تر باتوں سے آپ کس حد تک جو ہے اتفاق کرتے ہیں اس بارے میں آپ بڑے اچھے طریقے سے کومنٹس میں بتا رہے ہیں، اور میں اسپیشلی اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے انہوں نے اظہار کیا۔ اتنا پیارا انداز تھا کہ مجھے جو ہے وہ دل چاہا کہ میں ان سے ویڈیو میں جو ہے وہ بات کروں اور ان کی رائے کا جو ہے وہ جواب دوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی آپ کا سوال ہو یا جو بھی آپ کی بات ہو اس کی وضاحت ہم دے سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔